نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہاں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایمان والوں کو نماز اور صبر کے ذریعے مدد کے لیے کہا ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ یعنی اگر تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بہت جلد مصیبتوں سے رہا کر دے گا۔ انسان کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو وہ دھکے کھاتے ہیں، ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، رب کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے، یوں کہتا ہے کہ رب کیا کرے گا، رب کے پاس نہیں آتا، یوں کہتے ہیں کہ رب کے پاس دیر ہے، بہت دیر، اور مجھے جلد غم سے چھٹکارا ہونا ہے۔ عزیز دوستو، نہیں، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رب سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں غم سے چھٹکارا کر دے گا۔ صبر کرو، صبر کرو، جلد باز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد باز یہ شیطان کا کام ہے، اور دھیرے کام کرنا یہ مومن کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے۔ یعنی آرام سے صبر کے ساتھ کام لو، جلدی بازی نہیں۔ نماز پڑھو، اللہ نے 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کیا ہے، ہم تمام پر فرض کیا ہے۔ ہم کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے ہم فوراً اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ کئی کام سے کر آئے، مزدوری کر آئے، دیہاتی صحابی تھے۔ گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پریشان ہے۔ بیوی سے پوچھا، بیگم صاحبہ کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو۔ بیگم نے کہا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، پھر کہاں سے آ جائے۔ تو صحابی رسول بہت تیزی سے مسجد نبوی کی طرف گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت کی، اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دیجیے، مجھے غیب سے کھانا دے دیجیے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، وہ صحابی رسول 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگ کر گھر گئے۔ گھر میں پھر پوچھا صاحبہ سے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ پوچھا ہے نہیں، کوئی لے کر آیا؟ بیگم کہتی ہے کہ نہیں، کوئی لے کر آیا بھی نہیں۔ پھر دوبارہ یہ صحابی رسول مسجد میں جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں گھر اور پوچھتے ہیں بیگم صاحبہ سے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کوئی لے کر آیا؟ کہتی ہے کہ نہیں، اب تک کوئی نہیں آیا۔ پھر تیسری بار مسجد میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اللہ سے پھر دوبارہ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے لو لگاتے ہیں، یہ اللہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، بھوک سے پریشان ہو رہا ہوں، اے اللہ تو مدد فرما، غیب سے رزق کے نصیب فرما۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب یہ صحابی رسول تیسرے بار گھر جاتے ہیں تو بیوی خوشی خوشی یہ کہتی ہے کہ اے صحابی رسول، اے میرے فرزند، اے میرے شوہر نامدار، اللہ رب العزت نے ہمارے چکی سے اتنے سارے آٹے نکال دیے، اتنے سارے آٹے نکال دیے کہ برتنیں کے برتنیں بھر گئی ہے، تمام کی تمام برتنیں بھر گئی، تمام برتن فل ہو گئی ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، صحابی رسول دیکھا کہ آٹا نکل کہاں سے رہا ہے، جو ہی دیکھا تو آٹا بند، چکی بند، آٹا نکلنا بند۔ اب یہ دوڑتا ہوا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں بہت بھوکا تھا، پہلی بار نماز پڑھی، گھر میں کچھ نہیں، دوسری بار نماز پڑھی، گھر میں تب بھی کچھ نہیں آیا، پھر تیسری بار نماز پڑھی تو اللہ نے ہمارے چکی سے بہت سارے آٹے نکال دیے، اور میں نے چکی کو کھول کر دیکھا کہ اندر کچھ ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم اگر قیامت تک اسے کھول کر نہ دیکھتے تو قیامت تک اس سے پوری دنیا فائدہ حاصل کرتے اس آٹے سے۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے ہوا؟
کہاں سے ہوا بتائیے؟ نماز نماز نماز۔ اے مومنو نماز پڑھ لو، اے ایمان والو نماز پڑھ لو، صبر کرو صبر کرو۔ یہ صحابی رسول صبر بھی کیے اور نماز بھی پڑھی، تب جا کے اللہ نے اپنے طرف سے رزق عطا فرمایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ایسے جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ قرآن شریف خود کہتا ہے ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا۔ وہ کب؟ جب تم اللہ کے سامنے نماز پڑھو گے، اللہ سے نماز کے ذریعے طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، صبر کرو گے۔ صحابہ رسول صبر کر کے 3 بار نماز پڑھی، یہ نہیں کہ ایک بار نماز پڑھ لو گے، 3 بار نماز پڑھنا صبر کی علامت ہے۔ بار بار نماز پڑھنا یہ نماز کی علامت ہے کہ اور خشوع و خضوع، اور نماز میں خشوع و خضوع، اور نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ صحابہ تھے، نماز میں کتنے خشوع و خضوع تھے، اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز دوستو میرے پیارے بھائیو، نماز پڑھ لو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، مایوس کبھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے تکالیفوں کو دور کرے گا، تمہارے بیماریوں کو دور کرے گا، تمہیں اللہ اپنی طرف سے شفا کر دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، اور بھی دین کے دیگر کام کرو، اللہ کو راضی کرنے والے ہر کام کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام کو ترک کر دو، تب جا کے اللہ رب العزت غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جسے تم آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے، دماغ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو سچا پکا نمازی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔